بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، سید عالم رحمت عالم کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر لی۔ چھوٹا سا جملہ ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور مرنے کے بعد کی اس نے تیاری کر لی۔ اگر انسان جہان میں نہ ہی دیکھے، انسان خود انسان کو دیکھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ حضرات تشریف فرما ہو، کبھی آپ اپنی ماں کی گود میں تھے، وہ بچپنا کدھر چلا گیا؟ امی جی دودھ پلا رہی تھی، وہ بھی زمانہ گزرا ہے نا، وہ کدھر چلا گیا؟ کبھی ریڑھ رہے تھے، کبھی آہستہ آہستہ ماں کے سہارے سے چل رہے تھے، کبھی پھر دوڑ رہے تھے، کبھی 1 کلاس میں سکول جا رہے تھے، کبھی میٹرک کر رہے تھے۔ وہ زمانہ کدھر چلا گیا؟ جوانی بھی چلی گئی، اب بڑھاپا ہماری دہلیز پہ ڈیرے ڈالے بیٹھا ہے۔ خاموشی کے ساتھ ہر چیز دفن ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہمارا بچپنا دفن ہو چکا ہے، بعضوں کی جوانی بھی دفن ہو چکی ہے، بس بڑھاپے کا ایک ڈھانچہ ہے جو اخیر میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ تو عقل مند ہے جو اپنے آپ کو دیکھے، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنا تو ضرور ہے۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر لے۔ کتنے خوش نصیب ہو جو بات سن رہے ہو، حدیث سن رہے ہو، نصیحت سن رہے ہو۔ جب بندہ نصیحت سنتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے بھائی سننا بھی نہیں چاہتے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بندہ اگر عبرت کی نظر سے جہان کو دیکھے، آپ اگر جیل خانے کا وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا تھوڑا سا غصہ کیا تھا یا کوئی غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گئے تھے، تو غلطی ہو گئی تھی تو جیل کی سلاخوں میں بند بیٹھے، اور جیل میں اپنی مرضی کا کھانا نہیں، پینا نہیں، رہنا نہیں، سہنا نہیں، اوڑھنا نہیں، بچھونا نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ تمام قیدیوں کی ایک ہی پکار ہے کہ ہمیں رہائی مل جائے، ایک ان کی خواہش ہے، ایک مطالبہ ہے، ایک چاہت ہے کہ یہاں سے نکلیں، رہائی مل جائے۔ اور اسی طرح اگر آپ ہسپتال کا وزٹ کریں گے تو آپ کو بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے خان اور غریب لوگ ہسپتال کے بیڈ پہ نظر آئیں گے۔ ایک ہی قسم کا بیڈ ہے، ایک قسم کا عملہ ہے، نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور ایک قسم کی مشینوں سے امیر بھی گزر رہے ہیں، غریب بھی گزر رہے ہیں، میڈیسن چل رہی ہیں، ٹیکے لگ رہے ہیں، اور ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح ہمیں صحت مل جائے۔ یہاں ہسپتال سے نکلے ایک خواہش ہے
صحت مل جائے. اور اسے آگے اگر آپ قبرستان میں چلے جائیں تو قبرستان میں قبروں پر سنگ مرمر کے کتبے لگے ہوتے ہیں، تختیاں لگی ہوتی ہیں، اور جن تختیوں پر سن پیدائش اور سن وفات درج ہوتا ہے. یہ صاحب فلاں تاریخ فلاں مہینہ فلاں سال پیدا ہوئے تھے اور فلاں مہینہ فلاں سال فلاں تاریخ کو فوت ہو گئے تھے. بس یہ دو چیزیں وہ کتبہ آپ کو بتا رہا ہے، باقی 70-80 سال کی زندگی درمیان وہ ساری غائب ہے. اور میرے محترم دوستوں، قبرستان والوں کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی خواہش ہے. کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دے، دنیا کے اندر تو ایک سجدہ تمہیں کر کے آ جائے. ایک خواہش ہے، مگر میرے محترم دوستوں وہ کبھی پوری ہونے والی نہیں. اس لیے حضور فرما گئے اس دنیا کے اندر عقل مند ہے وہ جو بیدار ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، آنکھیں کھول لی، عبرت کی نظر سے جہان کو دیکھ لیا، اور وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی تیاری شروع کر دی. وہ عقل مند ترین انسان ہے. ہک رنگ دا کفن تے ہک جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر. اے فرق امیر غریب دا جگ دے، سب قبرستان برابر. جے جرم کرے سوں تے دوزخ سڑسی، تیری میری جان برابر. کھڑے حسن محشر وچ شاکر، پکھی واسطے خان برابر. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ اب آپ نے سنی ہے تو دل میں ہلچل مچے گی، یار واقعتاً بڑا سفر کر چکے ہیں اور تھوڑا ہی رہ گیا ہے. آنکھیں کھول دینی چاہیے، بڑا نظام بدلی ہونے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی فکر اور مرنے کی تیاری نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس اجمعین انك سمیع قریب مجیب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهله أجمعين برحمتك يا أرحم